السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بروقت مل سکے۔ ناول روزی راسکل، مصنف مظہر کلیم ایم نے، ایپیسوڈ 11۔ وہ تو میں نے محاورتاً بات کی تھی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹائیگر کی گردن توڑ دوں؟ حالانکہ میری ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے، نہ جانے کتنے آدمیوں کی میں نے گردنیں توڑ دی ہوں گی، روزی راسکل نے کہا۔ جوانوں سے تمہاری ملاقات ہو چکی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں اس سے مل چکی ہوں، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بھی تم سے ملنے سے پہلے یہی کام کرتا تھا، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے بھی اتنے قتل نہیں کیے ہوں گے جتنے میں نے کیے ہیں، روزی راسکل نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کسی انسان کی جان لیتے ہوئے دکھ نہیں ہوتا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم نے جب اسلم کنگ کو گولی ماری تھی تو کیا تمہیں دکھ ہوا تھا؟ روزی راسکل نے ترکی و ترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیونکہ اس کے پاس واقعی اس بات کا جواب موجود نہ تھا۔ روزی راسکل نے واقعی اس سے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ تو میں نے تمہارے تحفظ کے لیے اسے گولی ماری تھی، عمران نے کہا۔ میرے تحفظ کے لیے؟ وہ کیسے؟ میرا اس نے کیا بگاڑ لینا تھا؟ روزی راسکل نے قدرے وسیلے لہجے میں کہا۔ وہ ایک سنڈیکیٹ چلا رہا تھا، اس کے گنڈے کہیں بھی تمہیں پکڑ کر تمہاری گردن توڑ سکتے تھے، عمران نے کہا۔ اس کی یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی تھی، وہ روزی راسکل پر ہاتھ اٹھائے، میں اس کا پورا سنڈیکیٹ نہ تباہ کر کے رکھ دیتی، روزی راسکل نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا، سلمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ان سے ملو سلمان، یہ روزی راسکل ہے، پیشہ ور قاتلہ اور زیر زمین بدماش، بلکہ بدماشیاں کہنا چاہیے رہ چکی ہیں، اور یہ آغا سلمان پاشا ہیں، آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن کے صدر محترم۔ عمران نے باقاعدہ ان دونوں کا آپس میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آل ورلڈ باورچی ایسوسی ایشن، وہ کیا ہوتی ہے؟ روزی راسکل نے چونک کر پوچھا۔ تم صاحب کے ساتھ ناشتہ کر لو، پھر میرے باورچی خانے میں آ جانا، میں تمہیں تفصیل سے اس بارے میں بتا دوں گا۔ ویسے تمہارے تعارف میں پیشہ ور کا لفظ شاید فالتو بول دیا گیا ہے، البتہ قاتلہ بہرحال تم ہو۔ نہ جانے کتنے نوجوان روزانہ قتل ہو جاتے ہوں گے، سلمان نے ناشتے کا سامان میز پر لگاتے ہوئے کہا۔ اب میں نے قتل کرنا چھوڑ دیا، ورنہ تم نے اپنے طور پر بڑے انداز میں میرے حسن کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی ہی تعریف تم پہلے کرتے تو اب تک تمہاری لاش قبر میں بھی اتر چکی ہوتی، روزی راسکل نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ روزی راسکل جس طرح سلمان کی بات سمجھ گئی تھی، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ صرف بڑبولی ہی نہیں بلکہ عقلمند بھی ہے۔ یہ تو تم شاید انکساری کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہو، ورنہ جب سے تم فلیٹ میں آئی ہو میں نے تو اپنے آپ کو قبر میں ہی محسوس کر رہا ہوں، سلمان نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ روزی راسکل نے حیران ہو کر کہا۔ اس بار وہ سلمان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو قتل بھی ہو چکا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے قتل کرنا چھوڑ دیا ہے، عمران نے سلمان کی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، تو روزی راسکل بے اختیار ہنس پڑی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھ پر عاشق ہو چکا ہے، لیکن مجھے عاشق پالنے کا کوئی شوق نہیں ہے، سمجھے؟ روزی راسکل نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن سلمان اس دوران ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کمال ہے، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ ٹائیگر تمہیں گھاس نہیں ڈال رہا، عمران نے کہا۔ ٹائیگر کی یہ جرت کہ مجھے گھاس نہ ڈالے، میں تو بس نہ جانے کیوں اس کا لحاظ کر جاتی ہوں، اس لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں کہ اسے سمجھا لو، ایسا نہ ہو کہ واقعی مجھے غصہ آ جائے اور تم شاگرد سے ہاتھ دھو بیٹھو، روزی راسکل نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھا دوں گا کہ وہ تمہیں گھاس ڈالا کرے، ویسے بھی گھاس کون سی مہنگی آتی ہے کہ تم ٹائیگر کے پاس پہنچ جاتی ہو، اب تو سڑکوں کے کنارے عام گھاس مل جاتی ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو روزی راسکل کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا، تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں پہلے سمجھی تھی کہ تم نے محاورتاً بات کی ہے، روزی راسکل نے غراتے ہوئے کہا۔ ارے تمہیں غصہ آ گیا ہے، بہت خوب، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، آؤ ناشتہ شروع کرو، تمہاری وجہ سے آج مجھے بھی بہت بھرپور ناشتہ مل رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم اور تمہارا وہ گامڑ باورچی اچانک کیسی باتیں شروع کر دیتے ہو؟ تم مجھے غصے میں کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ روزی راسکل نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو روزی راسکل، ٹائیگر صرف ایسی خواتین کو پسند کرتا ہے جنہیں غصہ آتا ہو، کیونکہ وہ ٹائیگر ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ٹائیگر کو غصیلا جانور کہا جاتا ہے۔ پہلے میں نے سمجھا کہ ٹائیگر تمہیں اس لیے اچھوت سمجھتا ہے کہ تمہیں غصہ نہ آتا ہوگا، لیکن اب جب کہ تمہیں معمولی سی بات پر غصہ آ گیا ہے تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ تم ٹائیگر کی دوستی کے معیار پر پورا اتر سکتی ہو، اس لیے اب پہلے ناشتہ کرو، پھر اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
میں نے تو اسے اپنا غصہ بھی دکھایا ہے، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں ذرا بھی دلچسپی کی لہر نہیں اٹھتی، روزی راسکل نے کہا۔ تو عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ دراصل جس جنگل سے لایا گیا ہے وہاں کے ٹائیگر عورت خور ہوتے ہیں اور ابھی وہ پوری طرح شدہ نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو روزی راسکل نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ عورت خور ہے تو میں مرد خور ہوں، یہ اسے بتا دینا، روزی راسکل نے اسی طرح وسیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا، تم ناشتہ کرو، عمران نے کہا اور روزی راسکل ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ ہاں آپ بتاؤ کہ تم چاہتی کیا ہو، عمران نے ناشتے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو کر واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہیں ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ میں کیا چاہتی ہوں، روزی راسکل نے ایک بار پھر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا تھا کہ تمہارے پاس ناشتے کے پیسے نہیں ہیں اس لیے تم ناشتہ کرنے آ گئی ہو، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلہ ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو روزی راسکل نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ چند لمحوں تک بڑی غصیلی نظروں سے عمران کو دیکھتی رہی، پھر بے بسی کے سے انداز میں ہنس پڑی۔ تم دونوں استاد شاگرد ایک جیسے ہو، بہرحال اب کان کھول کر سن لو اور اپنے شاگرد کو سمجھا لو کہ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کیا کرے ورنہ میں اسے گولی بھی مار سکتی ہوں، روزی راسکل نے بڑے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ ابھی تو وہ سو رہا ہوگا ورنہ میں ابھی تمہارے سامنے بات کر لیتا، عمران نے کہا۔ میں یہاں آنے سے پہلے اس کے فلیٹ پر گئی تھی، وہ واقعی سو رہا تھا، میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے پوچھا کہ کون ہے، جب میں نے اسے اپنا نام بتایا تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا، روزی راسکل نے ایک بار پھر وسیلے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، مجھے ابھی تک یہ تجربہ نہیں ہوا کہ میں سویا ہوا ہوں تو دروازہ کھٹکایا جائے اور میرے پوچھنے پر باہر سے کسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کی آواز سنائی دے اور وہ اپنا نام بتائے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ اور خبردار آئندہ اگر تم میرے دروازے پر آئی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، آپ بتاؤ یہ جواب سن کر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، روزی راسکل نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ استاد کے پاس پہنچ جانا چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ تو روزی راسکل چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، پھر یکلخت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، تو میں تمہارے پاس آ گئی ہوں، اس سے بات کراؤ اور اسے بتاؤ کہ میں نے نہ جانے کس طرح اپنے آپ پر جبر کیا ہے ورنہ میں اس کے فلیٹ کو ہی بم سے اڑا دیتی، روزی راسکل نے کہا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ بم پر خرچہ کرو گی، میں اسے ابھی سمجھا دیتا ہوں، عمران نے کہا اور ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کون ہے؟ ٹائیگر کی کرکھس کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ او باس آپ، میں سمجھا شاید وہ احمق ہوگی، ٹائیگر نے بکھلائی ہوئی آواز سے کہا۔ احمق ہوگی کیا مطلب، کیا لڑکیاں اب تمہیں فون بھی کرتی ہیں؟ چلو احمق صحیح کرتی تو ہیں، کیوں؟ عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ وہ باس میں روزی راسکل کی بات کر رہا ہوں، وہ تو جھاڑ کے کانٹے کی طرح میرے پیچھے پڑ گئی ہے، آج صبح آ گئی، میں نے اسے جانچ کر بھگا دیا، میں نے سمجھا کہ اب اسی نے فون کیا ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ وہ کیا چاہتی ہے تم سے؟ عمران کا لہجہ اسی طرح سر تھا۔ مجھے کیا معلوم باس کہ وہ کیا چاہتی ہے، میں نے تجھے لاکھ کہا ہے کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے کہ پھر آ ٹپکتی ہے، مجھے کسی روز اسے گولی ہی مارنی پڑے گی، ٹائیگر نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور سامنے بیٹھی روزی راسکل کا چہرہ غصے سے بگڑ سا گیا، لیکن وہ خاموش رہی، بولی نہیں۔ اس سے پیچھا چھڑانے کی یہ طریقہ نہیں ہے جو تم استعمال کر رہے ہو، عمران اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے باس؟ ٹائیگر نے فوراً ہی کہا۔ اس سے شادی کر لو، عمران نے جواب دیا۔ شادی؟ یہ کیا حال ہوا اس سے پیچھے چھڑانے کا؟ سوری باس، میں آپ کی اس تجویز پر عمل نہیں کر سکتا، ٹائیگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تو پھر اس سے دوستی کر لو، عمران نے جواب دیا۔ میں لڑکیوں سے دوستی کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں باس، میں دوستی پر ہزار لعنت بھیجتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تم تو کوئی تجویز ہی نہیں مانتے۔ اچھا چلو ایسا کرو کہ اسے بہن بنا لو، یہ سب سے شریفانہ طریقہ ہے، عمران نے کہا۔ میں ایسی لڑکیوں کو کیسے بہن بنا سکتا ہوں باس، آوارہ گرد لڑکیوں کو، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم خود آوارہ گرد ہو، کمینے ہو، ذلیل ہو، سمجھے؟ اب دیکھنا تم اور کتنے سانس لے سکتے ہو، تم نے میری توہین کی ہے، اب میں خود تم سے نمٹ لوں گی، روزی راسکل نے عمران کے ہاتھ سے فون کا ریسیور اچکتے ہوئے چیخ کر کہا اور پھر ریسیور میز پر پھینک کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی اور چند لمحوں بعد دروازہ ایک دھماکے سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ٹائیگر جی، تمہاری روزی راسکل تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی راسکل ہوتی جا رہی ہے، عمران نے کہا۔ باس یہ آپ کے پاس کیا کرنے آئی تھی؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
ناشتہ کرنے، کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس ناشتہ کرنے کی رقم نہیں ہے، اس لیے وہ تمہارے پاس گئی تو تم نے اسے باہر سے ہی واپس کر دیا۔ چنانچہ شاگرد کے پاس سے ہو کر وہ استاد کے پاس آ گئی، اور جب اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہاں استادوں کے استاد سلمان کو اس پر رحم آ گیا اور اسے بھی ناشتہ مل گیا، اور اس سے ساتھ دینے کے لیے مجھے بھی کچھ نہ کچھ میسر آ ہی گیا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ باس، اس نے آپ کی موجودگی میں جو بکواس کی ہے، اب اسے اس کا نتیجہ بہرحال بھگتنا پڑے گا۔ ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا، یہ لڑکی کام دے سکتی ہے ٹائیگر، ایسے لوگ بعض اوقات ایسے کام کر جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کرو کہ فائر سنڈیکیٹ کی راہ پر لگا دو، مجھے یقین ہے کہ یہ وہاں سے ایسی معلومات حاصل کر کے آئے گی جو اور کوئی نہیں لا سکتا۔ عمران نے کہا، وہاں سے کیا معلومات حاصل کرنی ہے باس؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مشن ختم ہو گیا ہے۔ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مشن تو واقعی ختم ہو چکا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی اس بارے میں میرے ساتھ اتفاق نہیں کر رہی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں چکر دیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا احساس غلط ثابت ہو، لیکن اگر روزی راسکل کو اس کام پر لگا دیا جائے تو اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ عمران نے کہا، آپ کس قسم کی معلومات چاہتے ہیں باس؟ ویسے وہ اسلم کنگ تو ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے کہا، اسلم کنگ کے ساتھ سنڈیکیٹ تو ختم نہیں ہو گیا۔ میری معلومات کے مطابق اب اس فائر سنڈیکیٹ کا انچارج کوئی مارشل نامی آدمی کو بنایا گیا جو کاربن نصاب ہے۔ روزی راسکل کو کہو کہ وہ اس مارشل سے تعلقات پیدا کرے، اور پھر اس کی نگرانی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ عمران نے کہا، یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں باس، روزی راسکل کو کہنے کی کیا ضرورت؟ ٹائیگر نے کہا، نہیں، تمہاری طرف سے وہ پوری طرح احتیاط کریں گے۔ عمران نے جواب دیا، باس، اب اگر میں نے روزی راسکل کو ذرا سا بھی منہ لگایا تو پھر اس سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹائیگر نے جھجکتے ہوئے کہا، ٹائیگر، انسان کا اپنا کردار مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سمجھے؟ ہم نے کام لینا ہے، اور کام لینے کے لیے گدھے کے سامنے ہاتھ جوڑے جا سکتے ہیں، تو روزی راسکل کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تم اسے سمجھا دو کہ جب تک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو کر ختم نہیں ہو جاتی وہ تم سے نہ ملے، تاکہ فائر سنڈیکیٹ والوں کو پہلے کی طرح یہ شبہ نہ ہو سکے کہ تمہارے ذریعے بات مجھ تک پہنچ سکتی ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، یس باس، میں سمجھ گیا ہوں، آپ کو آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ سلمان، عمران نے ریسیور رکھتی سخت لہجے میں سلمان کو آواز دیتے ہوئے کہا، جی صاحب۔ دوسرے لمحے سلمان نے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے جواب دیا، بیٹھو۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلمان کے چہرے پر حیرت کے اثرات ابھر آئے، لیکن وہ سامنے صوفے پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ میں آج ہی اماں بھی سے بات کرتا ہوں کہ وہ تمہاری شادی کا فوری بندوبست کرے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے صاحب؟ سلمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، آج جس طرح فلیٹ میں آنے والی ایک اجنبی لڑکی پر تم ریشہ ختمی ہو گئے تھے، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ تم خدا نخواستہ کسی گناہ کی پستی میں جا گرو، تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا، روزی راسکل آپ کے لیے اجنبی ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں، کیونکہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ ایک بار آپ سے ملنے پہلے بھی یہاں آ چکی ہے، اور اس نے آدھا گھنٹہ میرا سر کھایا ہے، اور اس سے باتیں کر کے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ انتہائی بے باک قسم کی لڑکی ہے، اور اس کا تعلق بھی زیر زمین دنیا سے ہے، اس لیے میں نے اس بار بھی اسی انداز میں ٹریٹ کیا تھا۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی ہو جانی چاہیے۔ سلمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اماں بھی سے بات کرتا ہوں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، انہیں وجہ بھی تو بتا دیجیے گا۔ سلمان نے بھی اٹھ کر کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا، کیا؟ کون سی وجہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا، یہ روزی راسکل کے آنے اور میری اس سے بات کرنے والی وجہ، جس کی بنا پر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں گناہ کی دلدل میں گرنے والا ہوں۔ سلمان نے جواب دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان، سنو، ادھر آؤ۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں اپنے لیے ہریرا بادام تیار کر رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو 1 گھنٹے بعد بات ہو سکتی ہے۔ سلمان کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ تو معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سلمان ہاتھ میں چائے کی پیالی اٹھائے اندر داخل ہوا۔ میں نے شاید جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کو چائے پلوا کر آپ کا موڈ بنایا جائے تاکہ آپ جا کر بڑی بیگم صاحبہ سے بات کریں۔ سلمان نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے
اس لیے پہلے وضاحت کرو کہ آخر تم اتنی آسانی سے کیوں رضامند ہو گئے ہو؟ عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ میری تو بڑے عرصے سے خواہش ہے، لیکن آپ ہی نہیں مان رہے تھے۔ آج خدا خدا کر کے وہ دن آیا کہ آپ خود بڑی بیگم صاحبہ سے بات کرنے پر رضامند ہوئے ہیں۔ اس میں گڑبڑ والی کون سی بات ہے؟ سلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری رضامندی کا تمہاری شادی سے کیا تعلق؟ شادی تم نے کرنی ہے یا میں نے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی شادی کی تو بات ہی نہیں کی، اتنا کہا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ شادی ہو جانی چاہیے، سلمان نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ لیکن میں تو تمہاری شادی کی بات کرنے جا رہا تھا۔ اپنی شادی کی بات تو ظاہر ہے میں اماں بھی سے کیسے کر سکتا ہوں؟ عمران نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ بزرگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، فوراً اصل بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے بھی سعادت مند اولاد براہ راست تو اس معاملے میں بات نہیں کیا کرتی، صرف اشارہ ہی کیا کرتی ہے، سلمان نے جواب دیا۔ تو عمران چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا اشارہ؟ کیا مطلب؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، بزرگ بہرحال اپنی اولاد سے عقل مند ہوتے ہیں۔ اب آپ جا کر جب بڑی بیگم صاحبہ سے میری شادی کی بات کریں گے تو وہ لامحالہ پوچھیں گے کہ اچانک آپ کو اس کا خیال کیوں آ گیا، اور ظاہر ہے آپ نے وجہ بتائیں گے کہ فلیٹ میں آنے والی لڑکی سے میں نے اس انداز میں بات کی ہے، تو بڑی بیگم صاحبہ سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گی کہ صبح فلیٹ چلانے والی لڑکی کون تھی اور کیوں آئی تھی۔ بس اتنا اشارہ ہی بزرگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب وہ مجھ سے پوچھیں گی تو میں نے تفصیل سے بتا دوں گا کہ وہ لڑکی کون ہے، اس کا تعلق کس دنیا سے، اور کس طرح سے ملنے پہلے بھی آ چکی ہے اور آپ نے ناشتہ بھی ایک اچھے کیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ بات واضح ہو جائے گی، اور پھر بہن پاچی نکاح اور ولیمہ۔ جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے تو بڑی بیگم صاحبہ کو معلوم ہے کہ جب تک میری بہن دلربا کی شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گا، اور دلربا کا منگیتر ابھی تعلیم مکمل نہیں کر سکا، اور چائے پینے کے باوجود اگر آپ بڑی بیگم صاحبہ کے پاس نہ گئے تو پھر مجھے جانا پڑے گا، فیصلہ آپ کر لیں، سلمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے میری بات تو سنو سلمان، میری بات سنو، عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو سلمان دوبارہ دروازے پر نمودار ہوا۔ جی صاحب حکم، سلمان نے بڑے مدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، دیکھو تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس لیے اماں بھی سے جا کر کچھ نہ کہنا، ورنہ وہ واقعی میری جان کو آ جائیں گی، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ جب وہ ایک بار فیصلہ کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس فیصلے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ عمران نے بڑے پیار بھرے لہجے میں سلمان کو پچکارتے ہوئے کہا۔ آپ کو بھی تو معلوم ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اگر میں گناہ کی بستی میں گر سکتا ہوں تو آپ بھی تو میری طرح انسان ہے، سلمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری توبہ 100 بار توبہ، 1000 بار توبہ، آئندہ تمہارے متعلق دل میں کوئی شک نہ لاؤں گا، بس اب تو خوش ہونا، عمران نے دونوں ہاتھ سے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ صرف منہ سے توبہ کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی پر بہتان لگانے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور کفارہ جس پر بہتان لگایا جائے اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر توبہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کریں، توبہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کریں، سلمان نے جواب دیا۔ ظاہر ہے وہ عمران سے کم تو نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں یتیم خانے میں جا کر 10 روپے بطور کفارہ چندہ جمع کرا دوں گا، تم فکر نہ کرو، ابھی تو مما بھی سے کوئی بات نہ کرنا، چلو اب تو خوش ہو۔ عمران نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر میز پر خالی پیالی رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا ہریرا اب تک تیار ہو گیا ہوگا، میں اسے نوش جان کر لوں، پھر چکر لگاؤں گا بڑی بیگم صاحبہ کی طرف۔ آپ بھی فکر رہیں، آپ کا مسئلہ بہرحال حل ہو جائے گا، اور رہے 10 روپے تو آپ 10 روپے واقعی کسی یتیم خانے جا کر جمع کرا دیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بدلے بڑی بیگم صاحبہ تعداد میں یقیناً 10 جوتیوں کی کمی کر دیں گی، سلمان نے چائے کی خالی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے رک جاؤ، چلو اگر 10 کم ہے تو 20 صحیح، بس اب تو خوش ہو، تم نے تو الٹا مجھے ہی پھنسا دیا، عمران نے کہا۔ 20 کے ساتھ صرف 4 صفرے لگا دے، پھر وہ رقم پوری ہو جائے گی جو اپنے خاکی لفافے میں رکھ کر قالین کے مشرقی کونے کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ چلیں، آپ کیا تکلیف کریں گے، میں خود ہی جا کر جمع کرا دوں گا، آخر آپ کی خدمت کرنا ہی تو میرا فرض ہے، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہوئی واقعی کانوں تک جا لگی۔ یہ لفافہ تو آج رات ہی میں نے چھپا کر رکھا تھا، پھر تمہیں کیسے اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے؟ اور تم نے گنتی بھی کر لی، بڑی مشکل سے سپر فیاض سے حاصل کی تھی وہ رقم، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے کمرے کی صفائی بھی تو میرے فرائض میں شامل ہے، سلمان نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صفائی ہو گئی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ تو کرنی ہی تھی، صرف آپ کے نوٹس میں لے آنا تھا تاکہ آپ خواہ مخواہ اور دروازہ بند کر کے قالین نہ الٹتے پھریں اور مجھے پھر قالین سیٹ کرنا پڑے، سلمان نے جواب دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔
या अल्लाह, सिर्फ शादी की बात करने पर अगर 2 लाख का नुकसान हो सकता है तो शादी पर क्या होगा। मेरी तौबा, मेरे डैडी की तौबा, जो आइंदा शादी की बात भी की। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। टाइगर ने रिसीवर रखा और फिर उठकर तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि रोजी रास्कल इमरान के फ्लैट से सीधी उसी के पास आएगी। वो अब किसी हद तक उसकी तबीयत को समझ गया था, इसलिए वो उसके आने से पहले तैयार हो जाना चाहता था। ड्रेसिंग रूम से वो अभी बाहर निकला ही था कि कमरे के दरवाजे पर जैसे तूफान टूट पड़ा। कौन है? टाइगर ने दरवाजे के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा। हालांकि दरवाजे पर पड़ने वाले मुक्कों की जरबों से वो समझ गया था कि बाहर रोजी रास्कल ही होगी। मैं कहती हूँ कि दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। खोलो दरवाजा, मैं तुमसे निमट कर ही जाऊंगी। खोलो दरवाजा। रोजी रास्कल की गुस्से की शिद्दत से चीखती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। अरे ये तो रोजी रास्कल लगती है, लेकिन ये इस कदर गुस्से में क्यों है? क्या किसी से लड़ कर आई है? टाइगर ने जानबूझकर ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और इसके साथ उसने चुटकी हटाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर रोजी रास्कल गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा लिए खड़ी थी। उसने दोनों हाथ अपने पहलुओं पर रखे हुए थे, उसके होंठ पिंचे हुए थे और आंखों से शोले से निकल रहे थे। ये तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? रोजी रास्कल ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अरे अंदर तो आओ। तुमने भी कमाल कर दिया कि इमरान साहब के पास पहुंच गई। तुम नहीं समझती, अगर मैं इमरान साहब को तुम्हारे मुतालिक ऐसी बात न करता तो वो मुझे गोली मार देते। आओ अंदर आ जाओ। टाइगर ने एक तरफ हटते हुए न सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, बल्कि उसके लहजे में भी लगावट मौजूद थी। तो क्या तुमने ऊपरी दिल से ऐसी बातें की थी? रोजी रास्कल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अब उसके लहजे में वो पहले जैसी सख्ती मौजूद न थी। देखो रोजी रास्कल, तुम्हें मालूम तो है कि हमारे काम में उस्ताद की कितनी इज्जत की जाती है, इसलिए मजबूरी थी। टाइगर ने पहले से ज्यादा लगावट भरे लहजे में कहा। लेकिन पहले जब मैं आई थी तो तुमने मुझे अंदर आने का भी नहीं कहा था। क्यों? रोजी रास्कल ने चौंक कर कहा। उस वक्त मैं सो रहा था और सोते में अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मेरा मूड बिगड़ जाता है। इमरान साहब भी मेरे सोते हुए ना यहाँ आते हैं और ना मुझे फोन करते हैं। आओ बैठो, क्या पीना पसंद करोगी? टाइगर ने बाकायदा कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। क्या बात है, तुम्हारा रवैया अचानक बदल क्यों गया है? किसी खौफ की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे? क्योंकि मैं बहरहाल ये फैसला करके आई थी कि आज तुम्हारी लाश इस कमरे में छोड़ कर जाऊंगी। रोजी रास्कल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम हुक्म करो तो मैं अपना गला खुद अपने हाथों से काट दूं। रोजी रास्कल, न जाने क्या बात है कि तुमसे लड़ने को भी जी चाहता है और तुम्हें मनाने को भी। हालांकि आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं कराई। बहरहाल होगा कुछ। तुम तो शायद इमरान साहब के साथ नाश्ता करके आई हो। मैंने भी नाश्ता करना है, तुम्हारे लिए मंगवाऊं? लेकिन ख्याल रखना, मुझे शराब पीती हुई लड़कियां कतई पसंद नहीं है। टाइगर ने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जब से तुमने कहा है मैंने भी शराब पीनी बंद कर दी है। अगर तुम शराब पीना पसंद नहीं करते तो मैं भी नहीं पीऊंगी। आखिर पसंद में कुर्बानी तो देना पड़ती है। लेकिन पहले तुम वादा करो कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइगर के फिक्रों ने शायद उसका सारा गुस्सा काफूर कर दिया था। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर अब मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाता हूँ, टाइगर ने खुश होते हुए कहा। और रिसीवर उठाकर उसने होटल की रूम सर्विस को अपने लिए नाश्ता और रोजी रास्कल के लिए जूस का ऑर्डर दे दिया और फिर रिसीवर रख दिया। तुम जहाँ होटल में क्यों रह रही हो? इधर मेरे रोज क्लब में आ जाओ, तुम्हारे लिए क्लब की पूरी मंजिल खाली करा दूंगी। रोजी रास्कल ने कहा। दरअसल जहाँ मेरे क्लाइंट आना पसंद करते हैं वो तुम्हारे क्लब में नहीं आएंगे। इस तरह मेरा सारा कारोबार खराब हो जाएगा। तुम्हारी इस ऑफर का शुक्रिया, टाइगर ने कहा। तो फिर मैं इस होटल में तुम्हारे साथ कमरा ले लेती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा। अरे अभी नहीं, अगर इमरान साहब को पता चल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं कोई मौका देखकर इमरान साहब से इजाजत ले लूंगा, फिर सही, टाइगर ने कहा। तुम इमरान से इस कदर डरते क्यों हो? वो तो इंतहाई मासूम और सीधा सादा सा इंसान है और मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि तुम उसे उस्ताद कहते हो। मुझे तो वो खुद कोई अनाड़ी लगता है। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम अभी उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती हो। जवाना जो आदमी उन्हें मास्टर कहने पर मजबूर है। बहरहाल छोड़ो, ये बताओ कि असलम की इनकी जगह किस आदमी ने ली है? तुम उसे जानती हो? टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। असलम किंग की जगह? ओह हाँ, जाहिर है किसी ने तो उसकी जगह ली होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है और तुम्हें मालूम करने की जरूरत भी क्या है? रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। जरूरत है तो कह रहा हूँ। मैंने मालूम किया कि वो कोई गैर मुल्की है जिसका नाम मार्शल है और जो मार्शल काफिरिस्तान का एजेंट है और वो फायर सिंडिकेट को काफिरिस्तान के मफाद में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। टाइगर ने कहा। तो करता रहे, हुकूमत पाकिस्तान जाने और फायर सिंडिकेट जाने, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। कामिन, टाइगर ने ऊंची आवाज में कहा। तो दरवाजा खुला और वेटर ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ।
اس نے ٹائیگر روزی راسکل کو سلام کیا، پھر ناشتے کا سامان اس نے ٹرالی سے اٹھا کر درمیانی میز پر لگانا شروع کر دیا۔ جوس کا گلاس مس صاحبہ کو دے دو، ٹائیگر نے کہا تو ویٹر نے جوس کا گلاس روزی راسکل کی طرف بڑھا دیا اور پھر ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا تو ٹائیگر نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ روزی راسکل جوس سپ کرنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ٹائیگر نے باتھ روم میں جا کر ہاتھ وغیرہ دھوئے اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ روزی راسکل بسوان جوس کا گلاس خالی کر کے میز پر رکھ چکی تھی۔ دیکھو روزی راسکل، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سرکاری سرپرستی حاصل ہوتا ہے، معلوم ہے کہ سرکاری سرپرستی اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو پولیس سے کیا بڑے بڑے بدماش تمہارے نام سے خوفزدہ رہیں گے۔ ٹائیگر نے ایک اور انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔